لیکن یہ عجیب بات ہے نا کہ جلسوں پہ جانے والے مولوی، نعت خواں، پیر وہ امیر ہوتے جا رہے ہیں اور مدرسے غریب ہوتے جا رہے ہیں. سارا کچھ ہو رہا ہے لیکن ہم وہ کام کرنے کو تیار نہیں جو اصل کام ہے، جس سے روح انقلاب برپا ہوگی. اس طرف ہماری توجہ نہیں. ادھر ادھر کا خرچہ جتنا مرضی کرا لیں. آپ دیکھ لیں کہ عرسوں اور قوالیوں پہ اور درباروں پہ اور کبوں پہ کتنا خرچ ہوتا ہے، اور مدرسوں پہ کتنا خرچ ہوتا ہے، کتابوں پہ کتنا خرچ ہوتا ہے. تو تعلیمی مزاج پیدا کریں، علم کو سپورٹ کریں، ہمیشہ تعلیمی اداروں کو سپورٹ کریں، اس طرف فروغ علم میں اپنا کردار ادا کریں. باقی نام و نمود کے لیے ادھر ادھر نکل جانا، ذاتی شہرت کے لیے کام کرنا، خدا را اس سے باہر آ جائے. اور ایک چوتھا سبب بھی ہے ہمارے بچوں کے نہ پڑھنے کا، وہ ہے جو طلباء طالبات کے والدین ہوتے ہیں نا، وہ بچوں کی تعلیم پر توجہ نہیں دیتے، بچوں کے سرپرست غور ہی نہیں کرتے، خیال ہی نہیں کرتے. مدرسہ داخل کرا دیا ادارے میں بچے کو، پھر کبھی پلٹ کے پوچھا نہیں اس کی قابلیت کیا ہے، یہ کیا پڑھتا ہے. میں ہمیشہ دوستوں سے کہا کرتا ہوں مدرسوں میں بچے نہ داخل کرائیں، مدرسوں کے ساتھ وابستہ ہوں. آپ آئیں، اس کی معلومات کریں، اس کے بارے میں پوچھیں کیا پڑھتا ہے، کہاں پہنچا ہے، کیا کر رہا. لیکن یہ دلچسپی نہیں ہوتی، بلکہ بڑے احسان جتلاتے ہیں والد صاحب. ناراض نہ ہوئیے گا، والد کہتے ہیں جی مجھے تو کام سے فرصت نہیں. کون سا کام؟ سال کے بعد دوستوں کے ساتھ مری جانے والا کام. کون سا کام؟ ہوٹلوں پہ کھانے کا کام. کون سا کام؟ موبائل دیکھنے کا کام. کس کام سے فرصت نہیں الا ماشاءاللہ. میں تو بیزی رہتا ہوں، لہذا میں بچے کے پیچھے، تو کون جائے گا بچے کے پیچھے؟ کون خبر؟ میں نے پہلے بھی کہا تھا ہم نے اپنے بچوں کو سارا کچھ دیا ہے، اعتماد نہیں دیا. ان کے ساتھ تو کوئی شخص اگر ظلم زیادتی کر رہا ہوتا ہے تو وہ ہمیں بتاتے نہیں، اس لیے کہ والد تو اتنا غصہ کریں گے، کہاں بات چلی جائے گی، وہ تو بات سنیں گے نہیں. ہمارا بچہ ہمارا دوست ہو، وہ ہم سے اپنا دکھڑا تو کہہ سکے، وہ اس کے اندر اگر کوئی پریشانی ہے تو والدین سے ڈسکس تو کر سکے، ان کو بتا تو سکے یہاں میں آزمائش کا شکار ہوں. لیکن وہ ہمارا مزاج ہی نہیں، ٹائم ہی نہیں ہمارے پاس. اتنا کون وقت دے کے بچوں کو یاد رکھنا. سب سے قیمتی سرمایہ اگر ہمارے پاس کوئی ہے تو ہماری اولاد ہے. میں ان خوبصورت مزاج کے والدین کو جانتا ہوں جو سالوں سے کسی دیہات میں رہ رہے تھے، پر ہجرت کر کے علاقہ چھوڑ کے شہر میں آئے. کس لیے آئے؟ میرے بچے پڑھ جائیں، ان کو تعلیم مل جائے. کس لیے انہوں نے ڈبل نوکریاں کی؟ میرے بچے پڑھ جائیں. تھوڑا سا بچوں کے پیچھے آئیں، ان کی سرپرستی کریں. آپ ان سے پوچھیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں، ان کے اساتذہ کے ساتھ اٹیچ ہوں. یہ بچہ ہے، نرم و نازک کومپل جو ہوتی ہے نا، اس کو کئی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. پودے کو پانی بھی چاہیے، اسے مناسب نمی کی ضرورت ہے، اسے سورج کی تمازت کی ضرورت ہے. اگر اس کے ساتھ کوئی جڑی بوٹی آئے گی تو وہ کاٹنے کی بھی ضرورت. یہ ساری ضروریات بنیں گی تو پودا بڑا ہوگا. ہم یہ کام ہی نہیں کرتے، بچوں کی سرپرستی نہیں کی جاتی. اور ایک پانچواں سبب ہے تعلیم کے عام نہ ہونے کا، وہ یہ ہے کہ تعلیم بکتی ہے، تعلیم کی تجارت ہوتی ہے. یکساں نصاب تعلیم نہیں، یکساں معیار تعلیم نہیں ہے. تین چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کسی قوم میں کبھی نہیں بکنی چاہیے. ایک قانون، ہر شخص کو اس کے دروازے پر انصاف ملے. ایک صحت، کوئی کمپرومائز نہیں، کبھی کسی کی صحت پر سودے بازی نہ کریں. میں بڑے درد سے کہتا ہوں، صحت اور میڈیکل سے وابستہ لوگوں کے ساتھ تم جب کسی سے پوچھتے ہو نا کہ تمہارا علاج ہونا ہے، کتنے کو پیسے خرچ کر لو گے، جب تم یہ سوال پوچھتے ہو تو کبھی سوچتے ہو کہ اس جگہ اگر میرا کوئی اپنا ہوتا تو پھر بھی میں اس کی صحت پر تجارت کرتا؟ سوال پوچھتے ہو کتنے کو پیسے آپ خرچ کر لیں گے؟ اماں جی کو بڑا ہے، کوئی گھر میں کماتا ہے، نہیں تو پھر میں آپ کو سرکاری ہاسپٹل کا ایڈریس لکھ دوں، آپ وہاں چلے جائیں. کچھ تو خیال کریں، کچھ تو سوچیں. صحت پر بھی کمائی کی جائے گی، قانون پر بھی اور تعلیم کو بھی بیچا جائے گا. وہ عالم، وہ واعظ، وہ خطیب جس نے الف با تا سا سے لے کر بخاری شریف تک مفت پڑھا ہے استادوں سے، اسے کو کہتا ہے تقریر کرانی ہے تو کہتا ہے 40,000 ہے تمہارے پاس، تو 40,000 دے کے پڑھا ہے؟ تو نے پیسے دیے ہیں پڑھائی کے؟
یہ مزاج ختم کریں، تعلیم کو کبھی نہ بیچیں۔ تعلیم جب تک اس بنیاد پر نہ ہو ہم نے خیر خواہی کرنی ہے۔ ہمارے استاد صاحب فرمایا کرتے تھے طلباء سے فرما برداری کا بھی لالچ پیدا نہ کرنا، اس بات کا بھی لالچ پیدا نہ کرنا کہ یہ تمہارے جوتے اٹھا کے تمہارے سامنے رکھ